بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، عمار ولد اختر اعوان چور کی طرف سے مزید ہوشربا حقائق بتانے اور اس کی آڈیو وائس سنوانے سے قبل فیس بک کی میری پچھلی دونوں پوسٹوں کو آپ سب کی جاندار کمنٹس نے جتنا ہیلتھی بنا دیا ہے اور جس وجہ سے میری دونوں پوسٹیں تیزی سے وائرل ہوئیں اور ہیوی ریچ مجھے ملی دونوں پوسٹوں پر، یعنی کہ دو اپریل 2023 اور پھر اس کے بعد 15 مئی 2023 کی۔ آپ سب کی ہر کمنٹ نہایت قیمتی ہے، تاہم جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ آپ سب کے لیے ارسال خدمت ہے۔ نمبر 1، ککو، کملا، مقبولہ اور ستاریہ وغیرہ سے عوام سخت بیزار ہیں اور انہیں سرکس میں بٹھا کر عوامی لیڈر قائد الطاف حسین بھائی کو فری ہینڈ دیا جائے تاکہ مافیاز کا خاتمہ ہو سکے، جبکہ دوسری کمنٹ بھی بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی جو درج ذیل ہے، جو عوام کی طرف سے میرے سابقہ وکیل صاحب کے حوالے سے کئی آئی ڈیز سے میری پوسٹ کے ساتھ، فیس بک کی میری پوسٹ کے ساتھ یوٹیوب کی میری ویڈیوز پر بھی آئیں، اور وہ کمنٹ توجہ سے سنیے پلیز۔ 80 سالہ چور بڈھے بہرام وکیل کی حرکتیں جان کر لوٹنے کے خوف سے عوام کراچی سٹی کورٹ بہت کم ہی جاتے ہیں کہ کہیں لٹ نہ جائیں، اور یہ سوچ کر کہ باقی کم عمر وکیل صاحبان بھی اسی چور کے ہم پیشہ ہیں، عدالت چوروں کے خلاف کارروائی کرے، دہشت گرد قاتلوں کو پھانسی دے۔ ایک یہ کمنٹ بہت زیادہ عوام نے پسند کی، اور ایک وہ جو پہلے آپ لوگوں کو میں نے پڑھ کر بتائی۔ اور اب عمار چور کے حوالے سے حقائق جو اس نے مجھے بتائے۔ عمار نے مارچ 2023 میں مجھے مزید یہ بتایا کہ مما کے مرڈر 14 جنوری 2020 کے بعد ہی سے بھائی ملا افتخار نے دھندے والی اپنی تمام لڑکیاں مکان نمبر R945 KDA ایمپلائز میں سیٹل کر لیں، اور 2020 کے پورے سال اس کے تینوں جرائم پیشہ خالوؤں خالد، محسن، فہیم کے ساتھ ان کی انتہائی منافق خواتین سمرین، آفرین، بشرا وغیرہ نے R945 کو ڈارلنگ ہاؤس میں تبدیل کر کے خالہ مہناز کو اس کا انچارج بنا دیا۔ ڈارلنگ ہاؤس میں 15 سے 30 سال تک ایج کی لڑکیوں کے ساتھ شراب، چرس اور دیگر ڈرگس بھی دستیاب تھیں، جبکہ ان تمام کریمنلز کے پروٹیکشن کے لیے جو چور سندھ پولیس کے خالوؤں کے ساتھیوں کی مدد بھی چور خالوؤں نے خالہ مہناز کو فراہم کر رکھی تھی۔ اور پھر ایک روز بھائی افتخار نے سمجھاتے ہوئے مجھے یہ کہا کہ دیکھو عمار، محلے میں اس طرح سے رہو کہ کوئی بھی ہمارے کام پر ذرا بھی شک نہ کرے،
اور کہا کہ عمار، یہ ہمارا اصل آبائی پیشہ ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اس کام پر بڑی محنت کی ہے اور لوگوں کی گالیاں بھی کھائیں مگر اپنے پیشے کے ساتھ وفا کی۔ میرے باپ سلیم بھکاری کو تو مما نے یعنی غوثیہ فرزانہ نے پبلک پلیس پر جوتے کھلوائے اور پھر طلاق لی۔ یہی کچھ عمار تمہارے پاپا اختر اعوان کے ساتھ بھی ہوا اور انہیں تو کراچی ہی چھوڑنا پڑا۔ ایک ٹائم تھا کہ ایک ایک کسٹمرز ہمارے ابو جی کو 5 اور 10 روپے نہایت حقارت سے دیتے تھے۔ باپ کی محنت بالآخر رنگ لائی اور آج ہم اپنے خالوؤں کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فول پروف اسٹائل میں اپنے کام کر کے لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ پولیس بھی اپنا حصہ لے کر ہم سے پورا تعاون کرتی آئی ہے اور ہم سب انتہائی خوش تھے 2020 کے پورے سال، اور اپنے دھندے زور و شور سے کر رہے تھے کہ 2021 میں آپ کے سوشل میڈیا نے ہمارے ارمانوں پر اوس ڈال دی اور پولیس بھی بھاگ کھڑی ہوئی، اور جب سے ہی ہم سب لوگ آزمائش میں آ چکے ہیں، اور میں نے جب بھی آپ کے پاس آنا چاہا، خالوؤں اور خالاؤں نے یہ بول کر میری بری حالت کر دی کہ اس کی بیوی کے بعد اب ظفر اقبال بھی ہمارے دھندوں کا دشمن بن چکا ہے۔ عمار خبردار، جو تم اس کے پاس گئے، اگر اسے اندر کی باتوں کا ذرا بھی پتہ چل گیا تو میڈیا پر ڈال دے گا۔ پہلے ہی ہم لوگ کافی بدنام ہو چکے ہیں۔ باتوں کے دوران میں عمار یہ بھی بولا کہ سندھ کے جعلی ڈگری ہولڈر وکیل صرف پیداگیری کے لیے کراچی سٹی کورٹ آتے ہیں۔ سندھ کے جعلی ڈگری ہولڈر وکیل صرف پیداگیری کے لیے کراچی سٹی کورٹ آتے ہیں۔ ان نااہل لالچی لوگوں کو بھی یعنی آپ نے اپنے سابقہ بڈھے بہرام وکیل کو بھی 10 مہینوں میں 8 لاکھ روپے دے کر غلط کیا، اور پھر آپ نے اپنے موجودہ وکیل شفیق عبداللہ کھوسہ کو 2.5 لاکھ ایڈوانس رقم دے کر بہت غلط کیا۔ ان چوروں کی اصل اوقات 2-3 ہزار روپے سے زیادہ کی نہیں ہوتی، اور وہ بھی اگر یہ بھکاری آپ سے بار بار مانگے تو ہی آپ انہیں دیں، اور انہیں ایڈوانس رقم تو ہرگز نہ دیں، کیونکہ ان فراڈیوں کی اصل اوقات یہ ہے کہ جس طرح سے طوائف گاہک بدلتی ہے، اسی طرح سے سندھ کے وکیل پارٹی بدلتے ہیں، اور ہمارے خالوؤں سے بہتر ان وکیلوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اور ناظرین محترم، عمار میرے گھر سے کئی چیزیں چوری کر کے لے گیا۔ اویس خان نام کی آئی ڈی بھی یہ یوز کرتا آ رہا ہے، اور کورٹ کے کیس سے متعلق اوریجنل پیپر چوری کرنے کا اس کا مقصد میں سمجھ نہیں سکا، کیونکہ ہر ثبوت تو یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ تاہم میرے وکیل صاحب کا فون نمبر، ایڈریس میرے فون ویوو Y12 میں موجود تھا۔ 2 مئی کو وکیل صاحب عدالت سے غیر حاضر رہے، اور جس کے بعد 20 مئی کو ڈیٹ سے پہلے کال اٹینڈ کرنا بھی وکیل صاحب نے گوارا نہیں کیا، اور یہ وائس دی، جو کہ ان کی وائس سنیے آپ وکیل صاحب کی، جس سے وکیلوں کے بارے میں عوام کے ساتھ عمار کا موقف اور اس کے خالوؤں کا موقف درست لگتا ہے کہ یہ لوگ کیریکٹر لیس عورتوں کی طرح سے پارٹی بدلتے ہیں، جیسا کہ عمار نے بتایا۔ ناظرین محترم، آپ لوگ میرے وکیل صاحب کی وائس سنیے
میں نے ایک بار صرف کال کی تھی تو انہوں نے کیا رپلائی دیا؟ ظفر صاحب میں مصروف ہوں اور آپ کال پہ کال کر رہے ہیں یار، کم از کم ویٹ بھی کر لیا کریں تھوڑی دیر کے لیے. فوجی عدالتوں پر اور ہماری ہر دل عزیز پاک فوج پر تنقید کرنے والے ملک کا اور بالخصوص سندھ کا جسٹس سسٹم آئیڈیل بنا کر دکھائیں، جو کہ دنیا بھر میں ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے اور پاکستانی عوام کے لیے آئیڈیل ترین دور دونوں فوجی حکومتوں کا دور تھا، جب فوجی عدالتیں تھیں. ملک بھر کا ایجوکیشن اور جسٹس سسٹم بھی آئیڈیل تھا، ہر طرف امن و سکون کا دور دورہ تھا اور عوام خوشحال تھے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی عوام خوشحال تھے. غریب ترین انسان بھی نہایت خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، اور ہمارے ان دونوں فوجی حکمرانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا بہترین امیج تھا. اور ناظرین محترم، ہم دونوں میاں بیوی تو ان مشہور زمانہ کرمنلز، فراڈی اور چوروں اور چورنیوں کے شیطانی سازشوں سے بے خبر تھے کہ یہ چور لوگ کون سا ڈیول پلان ہمارے خلاف کر رہے ہیں. تو جب مورخہ 12 جنوری 2020 کی صبح میری وائف نے مجھے PNT اپنے گھر پر بلایا اس کے کزن عدنان کے گھر جانے کے لیے، اور جب ہم دونوں PNT سوسائٹی سے روانہ ہوئے تو PNT چھپرا ہوٹل کے برابر مسجد والی سڑک کے کنارے آباد گھروں میں سے ایک گھر پر ملا افتخار رہائش پذیر تھا، جو ہمیں گھر کے باہر کھڑا نظر آیا. تو میں نے اپنی وائف سے یہ کہا کہ افتخار کیا کسی احساس کمتری میں لگتا ہے؟ تو میری وائف یہ بولی کہ ظفر، تم ان مکار، فراڈی اور منافقوں کے چہروں سے کبھی متاثر نہ ہونا. یہ ملا افتخار بھی اپنے قبضہ گروپ چور خالوؤں بھتہ خور خالد، محسن فہیم اور منافق خالاؤں یعنی میری ڈائن سسٹرز سمرین، آفرین، بشرا اور ڈیورس مہناز کی کاپی ہے، اور یہ دوغلا منافق ملا میرے ان موذی دشمنوں سے ملا ہوا ہے. اور ایک وقت تھا ظفر جب میں نے اس کے بغیرت باپ سلیم بھکاری سے طلاق لے کر اس کی غلاظت کو بھی اس کے باپ کے حوالے ہی کر دیا تھا. تو چند سالوں بعد میرے سننے میں یہ آیا تھا کہ اس کا باپ اسے ساتھ لے کر لیاقت آباد اور کراچی کے دوسرے پوش علاقوں کی مسجدوں کے باہر بھیک مانگتے دیکھا گیا ہے. اور یہ اسی بھکاری کی غلیظ نسل ہے جو اپنے جرائم پیشہ خالوؤں کے ساتھ میرا مکان ہتھیانے کے لیے کئی سالوں سے PNT آ گیا ہے، جسے آج تک میں نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی. اور ظفر، تم بھی ان درندوں سے ہوشیار رہنا، کیونکہ ان سب نے خود پر شرافت کا نقاب چڑھا رکھا ہے، ان ڈھکوسلے کرنے والوں نے. اور اصل میں یہ سب لوگ میرے دشمن ہیں اور بہت بڑے کرمنل تھے اور کرمنل ہیں اور کرمنل ہی مریں گے. اور ناظرین محترم، اب آپ لوگ عمار ولد اختر عوان کی وائس سنیے، جو کہ انہوں نے اپنے پولیس افسر خالوؤں کے حوالے سے کہی. یہ میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے، معاملات ہوئے ہیں، میں جو نا پھنسا ہوا ہوں، اور گھر کیسے پہنچوں، کیا معاملات ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں یا وہاں سے نکلے. ان کو بول دینا یار پریشان نہیں ہو، میں جو نا جیسے تھوڑا سا ہوتا ہے نا، میں ان کے پاس ہی چکر لگاتا ہوں گھر پہ، ٹھیک ہے. کیا بولتے ہیں، دیکھو سیف ہوں، ابھی تھوڑا دور ہوں یہاں پہ 2.5 نمبر کی سائڈ پہ، ٹھیک ہے. ان سے بولنا، ظفر صاحب سے، سر سے بولنا پریشان نہیں ہو. اور یار وہاں پہ شاید اگر آئیں گے پوچھیں گے تو بول دینا وہاں پہ نہیں ہوں میں، وہ بلکہ بول دینا کہ وہ چلا گیا ہے، کچھ اور معاملات کرنا.
ان کو یہ بول دینا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا. جیسے بھی ہو کچھ میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صرف ابھی معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, ابھی ڈیوٹی چینج ہو جائے گی, رات میں ہی میں جو نا کوشش کروں گا ان تک پہنچ کے معاملات کر لوں, بات چیت ان سے کر لوں. ٹھیک ہے بھائی, یہ بس ندیم گوری کروا رہا ہے, وہ یہ بول رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بیان دینے کی. اور ناظرین محترم, دھمکیاں اور گالیاں تو ان مشہور زمانہ جرائم پیشہ افراد کی طرف سے مجھے ملتی ہی رہیں. تاہم رواں ماہ جون 2023 میں میرے واٹس ایپ پر میرے سابقہ اور موجودہ دونوں وکیل صاحبان کے حوالے سے یہ میسج میرے پاس آیا ہے, اور جس کا ذکر میں اپنے وکیل صاحب سے کر چکا ہوں, اور جس کا اسکرین شاٹ بطور ثبوت اپنے یوٹیوب چینل میں کے ذریعے آپ سب کے لیے ارسال خدمت ہے, اور جس کا متن آپ سب لوگ توجہ سے سنیے پلیز. سر جی السلام علیکم. ہمارے ہی کہنے پر آپ کا سابقہ وکیل بہرام اجن آپ کے کیس کو گھماتا رہا اور آپ کو لوٹتا رہا, اور 10 مہینے تک آپ سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے لوٹ مار کر کے کیس سے وڈرا ہو گیا, اور ہمارے ہی کہنے پر آپ کے موجودہ وکیل نے 2 ماہ سے اپنا پینترا بدل لیا ہے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سندھ کے جانے مانے یہ چور عدالت میں ہی بآسانی بک جاتے ہیں. عمار نے مارچ 2023 میں 2 بار مجھ سے 10,000 ہزار روپے کیش, اور پھر 8 مئی 2023 کو 16,000 روپے مزید رقم یہ بول کر لی کہ اب وہ ڈرگس سے نجات پانے کے لیے اپنا علاج کرائے گا. اپنے خالوص اور خالاؤں کو بددعائیں دیتے ہوئے عمار یہ بولا کہ اس کے بدنیت, ظالم, چور, فراڈی, مکار, بھتہ خور خالد محسن فہیم اور ڈرگس کے چیف لینڈ گریبر فہیم نے اور ان کی عورتوں نے سماج کو تباہ و برباد کر دینے میں کسر نہیں چھوڑی, اور اسے اور دوسرے ان گنت کم عمر لڑکوں کو نشے کا عادی بنا کر یہ ظالم لوگ جرائم کرواتے رہے. اور سندھ پولیس کے افسر ندیم غوری خالو بھی دیگر سندھ پولیسیوں کی طرح سے شریف لوگوں پر یہ جعلی کیسز بنا کر مال بٹورنے کے ماہر ہیں, اور علاقے کے ٹپوریوں, چوروں اور موالی اپنے انفارمرز کے ذریعے سے شریف لوگوں کے گھروں پر پولیس ریڈ ڈلوا کر معصوم لوگوں سے پسٹل اور ڈرگس وغیرہ یہ لوگ بآسانی برآمد کرا لیتے ہیں. جیالاس پی مافیاز کے یہ چور باقاعدہ سے تربیت یافتہ ہیں. عمار نے مجھے وہی سب کچھ بتایا جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں سٹی کورٹ کراچی میں معصوم قیدیوں سے سنتا رہا ہوں, اور یہی کڑوا سچ میرے استاد محترم بھی مجھے بتاتے رہے کہ پی مافیا اصل میں سیکیورٹی رسک اور شریف عوام کے لیے عذاب ہے. اور یہی کڑوا سچ ہمارے سابقہ دونوں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف بھی کہتے رہے, جو کہ ہم لوگ اخبارات میں اور الیکٹرانک میڈیا میں دیکھتے رہے اور پڑھتے رہے. مورخہ 2 اپریل 2023 کو فیس بک کرائم اپڈیٹ کراچی کی اپنی پوسٹ پر عمار کے توسط سے راشی سندھ پولیس کے ان کے جرائم پیشہ خالوؤں کے بیسٹ فرینڈز, ڈرگس ڈیلر, لینڈ گریبر وغیرہ کے نام میں نے تحریر کیے تھے.
تو مزید کئی درجن خطرناک کرمنلز کے نام بھتہ خور، دہشت گرد، ٹارگٹ کلر خالد چوہان چور سمیت میری معصوم وائف نے اپنی ڈائری میں بھی تحریر کیے تھے، اور جو ثبوت اللہ جانے ان ظالموں نے کہاں کر رکھے ہیں یا ضائع کر دیے ہیں، کیونکہ اسے قتل کر دینے کے بعد ان چوروں نے میرے مال و اسباب و کاغذات پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور جس کے بعد مورخہ 15 مئی 2023 کی اپنی پوسٹ پر میں نے عمار کی طرف سے یہ بتایا جانے والا یہ سچ بھی لکھ دیا تھا کہ پٹواری اور جیالوں پر مشتمل اس کے ننیال کے ساتھ عورتوں کے سپلائر، منافق، چرسی اور شرابی اس کے اسٹیپ برادر ملا افتخار، اور اس 2 نمبری ملا کا سسرال دراصل کنجروں اور کنجریوں کی ایک کمپنی ہے، اور جس کمپنی میں ان رسوائے زمانہ چوروں کے ساتھ دین اسلام کی اچھی باتوں سے، یعنی انسانیت سے محروم نام نہاد مسلم، نقل اور گن پوائنٹ پر امتحان پاس کر کے رشوت سے ڈگری اور نوکری حاصل کرنے والے ان کے سندھ پولیسیوں کے ساتھی اور بدنیت چیٹر اور لالچی 2 نمبری بہرام خان جیسے وکیل بھی ہماری خالوں کی کمپنی میں شامل ہیں، اور جس وجہ سے ہی 17 معصوم انسانوں کے قاتل اس کے بھتہ خور، ٹارگٹ کلر اور دہشت گرد درندے خالو خالد چوہان کی 2016 میں گرفتاری عمل میں آنے کے باوجود بھی راشی سندھ پولیس نے اس دہشت گرد کو ٹھوکا نہیں اور ثبوت مٹا کر گواہوں کو غائب کرا دینا تو ہمارے خالوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جس وجہ سے ATC یعنی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے بھی ہمارے دہشت گرد خالوں کو بچا لیا گیا۔ لوگوں کی یہ بات بھی درست ہے کہ اگر قائد MQM جناب الطاف حسین بھائی کو فری ہینڈ ملتا اور سندھ میں فوجی عدالتیں قائم ہوتی تو ہمارے خالوں سمیت تمام مافیاز سے سندھ سمیت پورا کراچی نجات پا لیتا، کیونکہ تمام چور مافیاز شہری عوام کے ساتھ ساتھ سندھ کے غریب ہاری کسان اور مزدوروں کے لیے بھی عذاب بنے ہوئے ہیں، اور ان کے شر سے خوف زدہ عوام تھانے جا کر رپورٹ لکھوانا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ کی وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ نے ان درندوں کے خلاف ضلع کرنگی کے سب سے بڑے افسر یعنی SSP کو تحریری کمپلین کی تھی، تو اسے دنیا سے ہی بھیج دیا گیا۔ گزشتہ سال بھر سے قومی دولت چوروں سے واپس لینے کے حوالے سے آپ سب کے مطالبوں کے ساتھ قومی بجٹ سال رواں کے قومی بجٹ 2023 اور 24 کے حوالے سے آپ سب کے جو تحفظات کیے ہیں آپ سب نے، وہ میں حکام بالا تک پہنچا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب چوروں سے قوم کا پیسہ واپس لیں، جو چوروں نے NRO1 اور NRO2 از خود لے کر ہضم کر لیا ہے، اور جس کے ساتھ ہی ناجائز منافع خوروں اور بے رحم ٹرانسپورٹروں کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور الیکٹرک کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور پیٹرول پرائسز میں کمی کی جائے تاکہ ملکی کرنسی مضبوط ہو سکے۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ان ظالموں کو سزا دلانے، چوروں اور مافیاز سے مکمل نجات کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کے ساتھ چوروں کے لیے خوف کی علامت عوام کے پسندیدہ آنیسٹ قائد جناب الطاف حسین
की वापसी के लिए आप सब लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।